باہر نکلنے کے قوانین۔ لباس اور ستر کے حدود مقرر کرنے کے بعد آخری حکم جو عورتوں کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سورۃ الاحزاب۔ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کے سے بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ سورۃ النور میں ہے: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ سورۃ الاحزاب میں ایک اور جگہ ہے: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ بس دبی زبان سے بات نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں مرض ہو وہ تمام مبتلا ہو جائے۔ وقرن کی قرأت میں اختلاف ہے۔ عام قراء مدینہ اور بعض کوفیوں نے اس کو وقرن بفتح قاف پڑھا ہے جس کا مصدر قرار ہے۔ اس لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو یا جمی رہو۔ عام قراء بصرہ و کوفہ نے وقرن کو بکسر قاف پڑھا ہے جس کا مقصد وقار ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے گھروں میں وقار یا وقار اور سکینت کے ساتھ رہو۔ تبرج کے دو معنی ہیں: ایک زینت اور محاسن کا اظہار، دوسرے چلنے میں ناز و انداز دکھانا، تبختر کرتے ہوئے چلنا، اٹھلانا، لچکے کھانا، جسم کو توڑنا، ایسی چال اختیار کرنا جس میں ایک ادا پائی جاتی ہو۔ آیت میں یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ جاہلیت اولیٰ میں عورتیں خوب بن سنور کر نکلتی تھیں جس طرح دور جدید کی جاہلیت میں نکل رہی ہیں۔ پھر چال بھی قصداً ایسی اختیار کی جاتی تھی کہ ہر قدم زمین پر نہیں بلکہ دیکھنے والوں کے دلوں پر پڑے۔ مشہور تابعی و مفسر قتادہ ابن وعامہ کہتے ہیں: اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی تاریخی بیان کی حاجت نہیں۔ کسی ایسی سوسائٹی میں تشریف لے جائیے جہاں مغربی وضع کے خواتین تشریف لاتی ہوں۔ جاہلیت اولیٰ کی تبرج والی چال آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اسلام اسی سے منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اول تو تمہاری صحیح جائے قیام تمہارا گھر ہے۔ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں سے تم کو اسی لیے سبکدوش کیا گیا کہ تم سکون اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو اور خانگی زندگی کے فرائض ادا کرو۔ تاہم اگر ضرورت پیش آئے تو گھر سے باہر نکلنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن نکلتے وقت پوری عصمت معابی ملحوظ رکھو۔ نہ تمہارے لباس میں کوئی شان اور بھڑک ہونی چاہیے کہ نظروں کو تمہاری طرف مائل کرے، نہ اظہار حسن کے لیے تم میں کوئی بےتابی ہونی چاہیے کہ چلتے چلتے کبھی چہرے کی جھلک دکھاؤ اور کبھی ہاتھوں کی نمائش کرو، نہ چال میں کوئی خاص ادا پیدا کرنی چاہیے کہ نگاہوں کو خود بخود تمہاری طرف متوجہ کر دے۔ ایسے زیور بھی پہن کر نہ نکلو جن کے جھنکار وغیرہ غیروں کے لیے سامعہ نواز ہو۔ قصداً لوگوں کو سنانے کے لیے آواز نہ نکالو۔ ہاں، اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بولو، مگر رس بھری آواز نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ ان قواعد اور حدود کو ملحوظ رکھ کر اپنی حاجات کے لیے تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ آئیے اب حدیث پر نظر ڈال کر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے مطابق سوسائٹی میں عورتوں کے لیے کیا طریقے مقرر فرمائے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے خواتین نے ان پر کس طرح عمل کیا تھا۔ حاجات کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت۔ حدیث میں ہے کہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی خواتین کو پردہ کرائیے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رات کے وقت باہر نکلی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور پکار کر کہا کہ سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح خواتین کا گھروں سے نکلنا ممنوع ہو جائے۔ اس کے بعد جب احکام حجاب نازل ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن آئی۔ انہوں نے عورتوں کے باہر نکلنے پر زیادہ روک ٹوک شروع کر دی۔ ایک مرتبہ پھر سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہی صورت پیش آئی۔ وہ گھر سے نکلیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقرن فی بیوتکن کے حکم قرآنی کا منشا یہ نہیں ہے کہ عورتیں گھر کے حدود سے قدم کبھی باہر نہ ہی نکالیں۔ حاجات
اور ضروریات کے لیے ان کو نکلنے کی پوری اجازت ہے، مگر یہ اجازت نہ غیر مشروط ہے نہ غیر محدود۔ عورتیں اس کی مجاز نہیں ہیں کہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں پھریں اور مردانہ اجتماعات میں گھل مل جائیں۔ حاجات و ضروریات سے شریعت کی مراد ایسی واقعی حاجات و ضروریات ہیں جن میں در حقیقت نکلنا اور باہر کام کرنا عورتوں کے لیے ناگزیر ہو۔ اب ظاہر ہے کہ تمام عورتوں کے لیے تمام زمانوں میں نکلنے اور نہ نکلنے کی ایک ایک صورت بیان کرنا اور ہر موقع کے لیے رخصت کے علیحدہ حدود مقرر کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ شارع نے زندگی کے عام حالات میں عورتوں کے نکلنے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے تھے اور حجاب کی حدود میں جس طرح کی کمی اور بیشی کی گئی تھی، اس سے قانون اسلامی کی اسپرٹ اور اس کے رجحان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی سمجھ کو انفرادی حالات اور جزئی معاملات میں حجاب کے حدود اور موقع و محل کے لحاظ سے ان کی کمی و بیشی کے اصول ہر شخص خود معلوم کر سکتا ہے۔ اس کی توضیح کے لیے ہم مثال کے طور پر چند مسائل بیان کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی اجازت اور اس کے حدود۔ یہ معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے اہم فرض نماز ہے اور نماز میں مسجد میں حاضری اور شرکت جماعت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، مگر نماز باجماعت کے باب میں جو احکام مردوں کے لیے ہیں ان کے بالکل برعکس احکام عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے وہ نماز افضل ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو، اور عورتوں کے لیے وہ نماز افضل ہے جو گھر میں انتہائی خلوت کی حالت میں ہو۔ امام احمد اور طبرانی نے ام حمید ساعدیہ کی حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، مگر تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور حجرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھے، اور تیرا دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ جامع مسجد میں نماز پڑھے۔ اسی مضمون کے حدیث ابو داؤد میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے، اور اس کا اپنے چور خانے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کوٹھڑی میں نماز پڑھے۔ ملاحظہ کیجئے کہ یہاں ترتیب بالکل الٹ گئی ہے۔ مرد کے لیے سب سے ادنا درجے کی نماز یہ ہے کہ وہ ایک گوشہ تنہائی میں نماز پڑھے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو، مگر عورت کے لیے اس کے برعکس انتہائی خلوت میں نماز میں فضیلت ہے، اور اس خفیہ نماز کو نہ صرف نماز باجماعت پر ترجیح دی گئی ہے بلکہ اس نماز سے بھی افضل کہا گیا ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی، یعنی مسجد نبوی کی جماعت، جس کے امام خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آخر اس فرق امتیاز کی کیا وجہ ہے؟ یہی نہ کہ شارع نے عورت کے باہر نکلنے کو پسند نہیں کیا اور جماعت میں ذکور و اناث کے خلط ملط ہونے کو روکنا چاہا، مگر نماز ایک مقدس عبادت ہے اور مسجد ایک پاک مقام ہے۔ شارع حکیم نے اختلاط صنفین کو روکنے کے لیے اپنے منشا کا اظہار تو فضیلت اور عدم فضیلت کی تفریق سے کر دیا، مگر ایسے پاکیزہ کام کے لیے ایسی پاک جگہ پر آنے سے عورتوں کو منع نہیں کیا۔ حدیث میں یہ اجازت جن الفاظ کے ساتھ آئی ہے وہ شارع کی بے نظیر حکیمانہ شان پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے منع نہ کرو۔ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو اس کو منع نہ کرے۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ الفاظ خود ظاہر کر رہے ہیں کہ شارع عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتا تو نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں نماز کے لیے جانا کوئی برا فعل نہیں جس کو ناجائز قرار دیا جا سکے، مگر مصالح اس کے بھی مقتضی نہیں کہ مساجد میں ذکور و اناث کی جماعت مخلوط ہو جائے، لہٰذا ان کو آنے کی اجازت تو دے دی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں بھیجو یا اپنے ساتھ لایا کرو، بلکہ صرف یہ کہا کہ اگر وہ افضل نماز کو چھوڑ کر ادنا درجے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہی چاہیں اور اجازت مانگے تو منع نہ کرو۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روح اسلام کے بڑے رازدان تھے، شارع کی اس حکمت کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ موطا میں مذکور ہے کہ ان کی بیوی عاتکہ بنت زید سے ہمیشہ اس معاملے میں ان کی کشمکش رہا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہتے تھے کہ وہ مسجد میں جائیں، مگر انہیں جانے پر اصرار تھا۔ وہ اجازت مانگتی تو آپ ٹھیک ٹھیک حکم نبوی پر عمل کر کے بس خاموش ہو جاتے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں روکتے نہیں ہیں، مگر صاف صاف اجازت بھی نہ دیں گے۔ وہ بھی اپنی بات کی پکی تھیں، کہا کرتی تھیں کہ اللہ کی قسم میں جاتی رہوں گی جب تک کہ صاف الفاظ میں آپ منع نہ کریں گے۔ مسجد میں آنے کی شرائط۔ مسجد کی حاضری کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ چند شرائط بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دن کے اوقات میں مسجد میں نہ جائیں، بلکہ صرف ان نمازوں میں شریک ہوں جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہوں، یعنی عشاء اور فجر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص نافع کہتے ہیں کہ رات کی تخصیص اس لیے ہے کہ رات کی تاریکی میں اچھی طرح پردہ داری ہو سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ جب عورتیں نماز کے بعد اپنی اوڑھنیوں میں لپیٹی ہوئی مسجد سے پلٹتیں تو تاریکی کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسجد میں زینت کے ساتھ نہ آئیں اور نہ خوشبو لگا کر آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک بہت بنی سمری عورت بڑے ناز اور تبختر کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی عورتوں کو زینت اور تبختر کے ساتھ مسجد میں آنے سے روکو۔ خوشبو کے متعلق فرمایا کہ جس رات تم کو نماز میں شریک ہونا ہو اس رات کسی قسم کا عطر لگا کر نہ آؤ، نہ بخور کا استعمال کرو، بالکل سادہ لباس میں آؤ۔ جو عورت خوشبو لگا کر آئے گی اس کی نماز نہ ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جماعت میں مردوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں اور نہ آگے کی صفوں میں آئیں، انہیں مردوں کی صفوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا، مردوں کے لیے بہترین مقام آگے کی صفوں میں ہے اور بدترین مقام پیچھے کی صفوں میں، اور عورتوں کے لیے بہترین مقام پیچھے کی صفوں میں ہے اور بدترین مقام آگے کی صفوں میں، یعنی عورتوں کے لیے بہترین مقام پیچھے کی صفوں میں ہے اور بدترین مقام آگے کی صفوں میں۔ جماعت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ ہی مقرر کر دیا تھا کہ عورت اور مرد پاس پاس کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، خواہ وہ بیوی اور شوہر یا ماں اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میری نانی ملیکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، میں اور یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں نماز پڑھی، میں اور یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہوا اور عائشہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عورتیں نماز میں آواز بلند نہ کریں۔ قاعدہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر نماز میں امام کو کسی چیز پر متنبہ کرنا ہو تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں دستک دیں۔ ان تمام حدود و قیود کے باوجود جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت میں ذکور و اناث کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے مسجد میں عورتوں کے لیے ایک دروازہ مختص فرما دیا اور مردوں کو اس دروازے سے آنے جانے کی ممانعت کر دی۔ حج میں عورتوں کا طریقہ۔ اسلام کا دوسرا اجتماعی فریضہ حج ہے۔ یہ مرد کی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے، مگر حتی الامکان عورتوں کو طواف کے موقع پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے سے روکا گیا ہے۔ بخاری میں عطار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں مگر خلط ملط نہ ہوتی تھیں۔ فتح الباری میں ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف میں عورتوں اور مردوں کو گڑبڑ ہونے سے روک دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مرد کو آپ نے عورتوں کے مجمع میں دیکھا تو پکڑ کر کوڑے لگائے۔ موطا میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بال بچوں کو مزدلفہ سے منا آگے روانہ کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے آنے سے پہلے صبح کی نماز اور رمی سے فارغ ہو جائیں۔ نیز
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ عنہا بھی صبح اندھیرے منہ منا تشریف لے جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتوں کے لیے یہی دستور تھا۔ جمعہ اور عیدین میں عورتوں کی شرکت۔ جمعہ اور عیدین کے اجتماعات اسلام میں جیسی اہمیت رکھتے ہیں محتاج بیان نہیں۔ ان کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر شارع نے خاص طور پر ان اجتماعات کے لیے 2 شرطیں رکھ دیں جو عام نمازوں کے لیے نہ تھیں، یعنی یہ کہ دن میں شریک جماعت نہ ہوں، اگرچہ جمعہ کے متعلق یہ تصریح ہے کہ عورتیں فرضیت جمعہ سے مستثنیٰ ہیں، اور عیدین میں بھی عورتوں کی شرکت ضروری نہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو نماز باجماعت کی دوسری شرائط کی پابندی کرتے ہوئے ان جماعتوں میں شریک ہو سکتی ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی خواتین کو عیدین میں لے جایا کرتے تھے۔ ام عطیہ کی ایک روایت ترمذی میں منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری اور جوان لڑکیوں کو اور گھر گرہستیوں اور ایام والی عورتوں کو عیدین میں لے جاتے تھے۔ جو عورتیں نماز کے قابل نہ ہوتی وہ جماعت سے الگ رہتی اور دعا میں شریک ہو جاتی۔ ابن عباس کی ایک روایت ہے جو ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں لے جاتے تھے۔ زیارت قبور و شرکت جنازات۔ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا شریعت میں فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے متعلق جو تاکیدی احکام ہیں واقف کاروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، مگر یہ سب مردوں کے لیے ہیں۔ عورتوں کو شرکت جنازات سے منع کیا گیا ہے، اگرچہ اس ممانعت میں سختی نہیں ہے اور کبھی کبھی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن شارع کے ارشادات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا جنازوں میں جانا کراہت سے خالی نہیں۔ بخاری میں ام عطیہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کی مشایعت سے منع کیا تھا، مگر سختی کے ساتھ نہیں۔ ابن ماجہ اور نسائی میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ ایک عورت نظر آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ڈانٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر دعھا، اے عمر اسے چھوڑ دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت میت کی کوئی عزیز قریب رہی ہوگی، شدت غم سے مجبور ہو کر ساتھ چلی آئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبات کی رعایت کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے منع فرما دیا۔ ایسی ہی صورت زیارت قبور کی بھی ہے۔ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، اپنے مردہ عزیزوں کی یاد ان کے دلوں میں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ان کے جذبات کو بالکل پامال کر دینا شارع نے پسند نہ فرمایا، مگر یہ صاف کہہ دیا کہ عورتوں کا کثرت سے قبروں پر جانا ممنوع ہے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبروں پر جانے والیوں کو ملعون ٹھہرایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر تشریف لے گئیں تو فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو اب تمہاری قبر کی زیارت کو نہ آتی۔ انس ابن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر کے پاس بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو اسے منع نہ فرمایا بلکہ صرف اتق اللہ واصبری فرما دیا۔ ان احکام پر غور کیجئے۔ نماز ایک مقدس عبادت ہے، مسجد ایک پاک مقام ہے۔ حج میں انتہائی پاکیزہ خیالات کے ساتھ انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ جنازوں اور قبروں کی حاضری میں ہر شخص کے سامنے موت کا تصور ہوتا ہے اور غم و الم کے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب مواقع ایسے ہیں جن میں صنفی جذبات یا تو بالکل مفقود ہوتے ہیں یا رہتے ہیں تو دوسرے پاکیزہ تر جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود شارع نے ایسے اجتماعات میں بھی مردوں اور عورتوں کی سوسائٹی کا مخلوط ہونا پسند نہ کیا۔ مواقع کی پاکیزگی، مقاصد کی طہارت اور عورتوں کے جذبات کی رعایت ملحوظ رکھ کر انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت تو دے دی اور بعض مواقع پر خود بھی ساتھ لے گئے، مگر حجاب کی اتنی قیود لگا دی کہ فتنے کے ادنا احتمالات بھی باقی نہ رہیں۔ پھر حج کے سوا تمام دوسرے امور کے متعلق فرما دیا کہ ان میں عورتوں کا شریک نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ جس قانون کا یہ رجحان ہو، کیا آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مدرسوں اور کالجوں میں، دفتروں اور کارگاہوں میں، پارکوں اور تفریح گاہوں میں، تھیٹروں اور سینماؤں میں، قہوہ خانوں اور رقص گاہوں میں اختلاط صنفین کو جائز رکھے گا؟ جنگ میں عورتوں کی شرکت۔ حدود حجاب کی سختی آپ نے دیکھ لی، اب آئیے ان کی نرمی کہاں اور کس ضرورت سے کی گئی ہے اس کی طرف نظر ڈالیں۔
مسلمان جنگ میں مبتلا ہوتے ہیں، عام مصیبت کا وقت ہے، حالات مطالبہ کرتے ہیں کہ قوم کی پوری اجتماعی قوت دفاع میں صرف کر دی جائے۔ ایسی حالت میں اسلام قوم کی خواتین کو عام اجازت دیتا ہے کہ وہ جنگی خدمات میں حصہ لیں، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اس کے پیش نظر ہے کہ جو ماں بننے کے لیے بنائی گئی ہے وہ سر کاٹنے اور خون بہانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس کے ہاتھ میں تیر و خنجر دینا اس کی فطرت کو مسخ کرنا ہے، اسی لیے وہ عورتوں کو اپنی جان اور آبرو کی حفاظت کے لیے تو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، مگر بالعموم عورتوں سے مسافی خدمات لینا اور جنگ میں اور انہیں فوجوں میں بھرتی کرنا اور جنگوں میں حصہ لینے پر ابھارنا اس کی پالیسی سے خارج ہے۔ وہ جنگ میں ان سے صرف یہ خدمت لیتا ہے کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کریں، پیاسوں کو پانی پلائیں، سپاہیوں کے لیے کھانا پکائیں اور مجاہدین کے پیچھے کیمپ کی حفاظت کریں۔ ان کاموں کے لیے پردے کی حدود انتہائی کم کر دی گئی ہیں، مگر ان خدمات کے لیے تھوڑی ترمیم کے ساتھ وہی لباس پہننا شرعاً جائز ہے جو آج کل عیسائی ننیں پہنتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ تمام احادیث سے ثابت ہے کہ جنگ میں ازواج مطہرات اور خواتین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی اور مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات انجام دیتی تھیں۔ یہ طریقہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ ترمذی میں ہے کہ ام سلیم اور انصار کی چند دوسری خواتین اکثر لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہیں۔ بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں بھی بحری جنگ میں جانے والوں کے ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلھا منہم۔ جنگ احد کے موقع پر جب مجاہدین اسلام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، حضرت عائشہ اور ام سلیم اپنی پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لاد لاد کر لاتی تھیں اور لڑنے والوں کو پانی پلاتی تھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حال میں نے ان کو پائنچے اٹھائے دوڑ دوڑ کر جاتے آتے دیکھا، ان کی پنڈلیوں کا نچلا حصہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دوسری خاتون ام سلیط کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، جنگ احد میں دائیں اور بائیں جدھر میں دیکھتا ام سلیط میری حفاظت کے لیے جان لڑاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسی جنگ میں ربیع بنت معوذ اور ان کے ساتھ خواتین کی ایک جماعت زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول تھی، اور یہی عورتیں مجروحین کو اٹھا اٹھا کر مدینے لے جا رہی تھیں۔ جنگ حنین میں ام سلیمہ ایک خنجر ہاتھ میں لیے پھر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس لیے ہے؟ کہنے لگیں، اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ ام عطیہ 7 لڑائیوں میں شریک ہوئیں۔ کیمپ کی حفاظت، سپاہیوں کے لیے کھانا پکانا، زخمیوں اور بیماروں کی تیمارداری کرنا ان کے سپرد تھا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جو خواتین اس قسم کی جنگی خدمات انجام دیتی تھیں ان کو اموال غنیمت میں سے انعام دیا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی پردے کی نوعیت کسی جاہلی رسم کسی نہیں ہے جس میں مصالح اور ضرورت کے لحاظ سے کمی بیشی نہ ہو سکتی ہو۔ جہاں حقیقی ضروریات پیش آ جائیں وہاں اس کے حدود کم بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف چہرہ اور ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں بلکہ جن اعضاء کو ستر عورت میں داخل کیا گیا ہے ان کے بھی بعض حصے اگر حسب ضرورت کھل جائیں تو مذائقہ نہیں، لیکن جب ضرورت رفع ہو جائے تو حجاب کو پھر انہی حدود پر قائم ہو جانا چاہیے جو عام حالات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جس طرح یہ پردہ جاہلی پردہ نہیں ہے، اسی طرح اس کی تخفیف بھی جاہلی آزادی کے مانند نہیں ہے۔ مسلمان عورت کا حال یورپین عورت کی طرح نہیں ہے کہ وہ جب ضروریات جنگ کے لیے اپنی حدود سے باہر نکلی تو اس نے جنگ ختم ہونے کے بعد اپنی حدود میں واپس جانے سے انکار کر دیا۔ خاتمہ، یہ ہے وہ نقطہ عدل اور مقام توسط جس کی دنیا اپنی ترقی اور خوشحالی اور اخلاقی امن کے لیے محتاج بلکہ سخت محتاج ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں بیان کر چکا ہوں، دنیا ہزاروں سال سے تمدن میں عورت کا یعنی عالم انسانی کے پورے نصف حصے کا مقام متعین کرنے میں ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کبھی افراد کی طرف جاتی ہے تو کبھی تفرید کی طرف، اور یہ دونوں انتہائیں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں۔ تجربات اور مشاہدات اس نقصان پر شاہد ہیں۔ ان انتہاؤں کے درمیان عدل و توسط کا مقام جو عقل و فطرت کے عین مطابق اور انسانی ضروریات کے لیے عین مناسب ہے، وہی ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے۔ مگر افسوس
کہ موجودہ زمانے میں متعدد ایسے موانع پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس صراط مستقیم کو سمجھنا اور اس کی قدر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان موانع میں سب سے اہم معنی یہ ہے کہ زمانہ جدید کا انسان عموماً یرقان میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی جونڈس میں مبتلا ہو گیا ہے، اور مشرق کی فرنگیت زدہ لوگوں پر اس جونڈس کی ایک اور زیادہ خطرناک قسم کا حملہ ہوا ہے جسے یرقان ابیض کہا جاتا ہے۔ میں اپنی اس صاف گوئی پر اپنے دوستوں اور بھائیوں سے معافی کا خواستگار ہوں، مگر جو حقیقت ہے اس کے اظہار میں کوئی مروت معنی نہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ اسلام کا کوئی حکم اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ثابت شدہ علمی حقائق کے خلاف ہو، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ جو کچھ علمی حقیقت ہے وہی عین اسلام ہے، مگر اس کو دیکھنے کے لیے بے رنگ نگاہ کی ضرورت ہے تاکہ ہر چیز کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھا جا سکے، وسیع نظر کی ضرورت ہے تاکہ ہر چیز کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جا سکے، کھلے دل اور سلیم فطرت کی ضرورت ہے تاکہ حقائق جیسے کچھ بھی ہوں ان کو ویسا ہی تسلیم کرے اور اپنے رجحانات کے تابع بنانے کے بجائے رجحانات نفس کو ان کے تابع کر دے۔ جہاں یہ چیز نہ ہو وہاں اگر علم ہو تو بھی بیکار ہے۔ رنگین نگاہ جو کچھ دیکھے گی اسی رنگ میں دیکھے گی جو اس پر چڑھا ہوا ہے۔ محدود نظر مسائل اور معاملات کے صرف انہی گوشوں تک جا سکے گی جو اس زاویے کے سامنے واقع ہوں، وہ انہیں جس سے دیکھ رہی ہے۔ پھر ان سب کے باوجود جو علمی حقائق اپنی اصلی حالت میں اندر تک پہنچ جائیں گے ان پر بھی دل کی تنگی اور فطرت کی کجی اپنا عمل کرے گی۔ وہ حقائق سے مطالبہ کرے گی کہ اس کے داعیات نفس اور اس کے جذبات و رجحانات کے موافق ڈھل جائیں، اور اگر وہ نہ ڈھلیں تو ان کو وہ حقائق جاننے کے باوجود نظر انداز کرے گی اور اپنی خواہشات کا اتباع کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اس مرض میں جب انسان گرفتار ہو تو علم، تجربہ، مشاہدہ کوئی چیز بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی، اور ایسے مریض کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ اسلام کے کسی حکم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکے، کیونکہ اسلام دین فطرت بلکہ عین فطرت ہے۔ دنیائے مغرب کے لیے اسلام کو سمجھنا اسی لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب اسلام ہے، مگر خود اس کی اپنی نگاہ رنگین ہے۔ پھر یہی رنگ یرقان ابیض بن کر مشرق کے نئے تعلیم یافتہ طبقے کی نگاہ پر چھا گیا ہے، اور یہ بیماری ان کو بھی حقائق علمیہ سے صحیح نتائج نکالنے اور مسائل حیات کو فطری نگاہ سے دیکھنے میں مانع ہوتی ہے۔ ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام پر ایمان رکھتے ہوں، اس کی صداقت کے معترف بھی ہوں، اتباع دین کے جذبے سے بھی خالی نہ ہوں، مگر وہ غریب اپنی آنکھوں کے یرقان کو کیا کریں؟ جو کچھ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا رنگ ہی انہیں صبغت اللہ کے خلاف نظر آتا ہے۔ دوسری وجہ جو فہم صحیح میں مانی ہوتی ہے یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب اسلام کے کسی مسئلے پر غور کرتے ہیں تو اس نظام اور سسٹم پر بحیثیت مجموعی نگاہ نہیں ڈالتے جس سے وہ مسئلہ متعلق ہوتا ہے، بلکہ نظام سے الگ کر کے مجرد اس خاص مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ تمام حکمتوں سے خالی نظر آنے لگتا ہے اور اس میں طرح طرح کے شکوک ہونے لگتے ہیں۔ سود کے مسئلے میں یہی ہوا کہ اس کو اسلام کے اصول معیشت اور نظام معاشی سے الگ کر کے دکھا گیا۔ ہزاروں سقم اس میں نظر آنے لگے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کو بھی مقاصد شریعت کے خلاف اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ غلامی اور تعداد ازدواج اور حقوق الزوجین اور ایسے بہت سے مسائل میں اس بنیادی غلطی کا اعادہ کیا گیا ہے، اور پردے کا مسئلہ بھی اسی کا شکار ہوا ہے۔ اگر آپ پوری عمارت دیکھنے کے بجائے صرف ایک ستون کو دیکھیں تو لامحالہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آخر کیوں لگایا گیا ہے۔ آپ کو اس کا قیام تمام حکمتوں سے خالی نظر آئے گا۔ آپ کبھی نہ سمجھیں گے کہ انجینئر نے عمارت کو سنبھالنے کے لیے کس تناسب اور موزونیت کے ساتھ اس کو لگایا ہے، اور اس کو گرا دینے سے پوری عمارت کو کیا نقصان پہنچے گا۔ بالکل ایسی ہی مثال پردے کی ہے۔ جب وہ اس نظام معاشرت سے الگ کر لیا جائے گا جس میں وہ عمارت کے ستون کی طرح ایک ضرورت ہے اور مناسبت کو ملحوظ رکھ کر نصب کیا گیا ہے، تو وہ تمام حکمتیں نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گی جو اس سے وابستہ ہیں، اور یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہ آ سکے گی کہ نوع انسانی کی دونوں صنفوں کے درمیان یہ امتیازی حدود آخر کیوں قائم کیے گئے ہیں۔
बस ستون کی حکمتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پوری عمارت کو دیکھ لیا جائے جس میں وہ نصب کیا گیا ہے۔ اب اسلام کا حقیقی پردہ آپ کے سامنے ہے، وہ نظام معاشرت بھی آپ کے سامنے ہے جس کی حفاظت کے لیے پردے کے ضوابط مقرر کیے گئے ہیں۔ اس نظام کے وہ تمام ارکان بھی آپ کے سامنے ہیں جن کے ساتھ ایک خاص توازن کو ملحوظ رکھ کر پردے کا رکن مربوط کیا گیا ہے۔ وہ تمام ثابت شدہ علمی حقائق بھی آپ کے سامنے ہیں جن پر اس پورے نظام معاشرت کی بنا رکھی گئی ہے۔ ان سب کو دیکھ لینے کے بعد فرمائیے کہ اس میں کہاں آپ کمزوری پاتے ہیں، کس جگہ بے اعتدالی کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی نظر آتا ہے، کون سا مقام ایسا ہے جہاں کسی خاص گروہ کے رجحان سے قطع نظر محض علمی و عقلی بنیادوں پر کوئی اصلاح تجویز کی جا سکتی ہو۔ میں علا وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ زمین اور آسمان جس عدل پر قائم ہے، کائنات کے نظام میں جو کمال درجے کا تسویہ پایا جاتا ہے، ایک ذرے کی ترکیب اور نظام شمسی کی بندش میں جیسا مکمل توازن اور تناسب آپ دیکھتے ہیں، ویسا ہی عدل و تسویہ اور توازن و تناسب اس نظام معاشرت میں بھی موجود ہے۔ افراط اور تفریط اور یک رخی جو انسانی کاموں کی ناگزیر کمزوری ہے، اس سے یہ نظام یکسر خالی ہے۔ اس میں اصلاح تجویز کرنا انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ انسان اپنی عقل خام کی مداخلت سے اگر اس میں کوئی ادنا رد و بدل بھی کرے گا تو اس کی اصلاح نہ کرے گا بلکہ اس کے توازن کو بگاڑ دے گا۔ افسوس میرے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ اپنے ان انسانی بھائیوں تک اپنی آواز پہنچا سکوں جو یورپ، امریکہ، روس اور جاپان میں رہتے ہیں۔ وہ ایک صحیح معتدل نظام تمدن نہ پانے ہی کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں کی تباہی کے بھی موجب بن رہے ہیں۔ کاش میں ان تک وہ آب حیات پہنچا سکتا جس کے وہ در حقیقت پیاسے ہیں، چاہے وہ اس پیاس کو محسوس نہ کرتے ہوں۔ تاہم میرے اپنے ہمسائے ملک کے ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی میری دسترس سے قریب ہیں، ان میں اکثر میری زبان بھی سمجھتے ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ تاریخی اور سیاسی جھگڑوں کی بدولت جو تعصب ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف پیدا ہو گیا ہے، اس سے اپنے دلوں کو صاف کر کے محض طالب حق ہونے کی حیثیت سے اسلام کے اس نظام معاشرت کو دیکھیں جسے ہم نے بے کم و کاست اس کتاب میں بیان کر دیا ہے، پھر اس مغربی نظام معاشرت سے اس کا موازنہ کریں جس کی طرف وہ بے تحاشا دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور آخر میں میری یا کسی اور کی خاطر نہیں بلکہ خود اپنی بھلائی کی خاطر فیصلہ کریں کہ ان کی حقیقی فلاح کس طریقے میں ہے۔ اس کے بعد میں عام ناظرین کی طرف سے رخ پھیر کر چند الفاظ اپنے ان بھائیوں سے عرض کروں گا جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارے بعض نئے تعلیم یافتہ مسلمان بھائی ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے قوانین میں حالات زمانے کے لحاظ سے شدت اور تخفیف کی تو کافی گنجائش ہے جس سے تم خود بھی شاید انکار نہیں کر سکتے، بس ہماری خواہش صرف اس قدر ہے کہ اسی گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے۔ موجودہ زمانے کے حالات پردے میں تخفیف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمان عورتیں مدرسوں اور کالجوں میں جائیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ایسی تربیت حاصل کریں جس سے ملک کی تمدنی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے بغیر مسلمان زندگی کی دوڑ میں ہمسایہ قوموں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور آگے چل کر اندیشہ ہے کہ اور زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ملک کی سیاسی زندگی میں عورتوں کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں، اگر ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت مسلمان عورتوں میں پیدا نہ ہوئی اور پردے کی قیود کے سبب وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں گی تو ملک کے سیاسی ترازو میں مسلمانوں کا وزن بہت کم ہو جائے گا۔ دیکھو، دنیائے اسلام کی ترقی یافتہ اقوام مثلاً ترکی اور ایران نے بھی زمانے کے حالات دیکھ کر اسلامی حجاب میں بہت کچھ تخفیف کر دی اور اس سے چند ہی سال کے اندر نمایاں فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں تو آخر اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ جتنے خطرات بیان کیے جاتے ہیں ہم ان سب کو جوں کا توں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اگر خطرات کی فہرست میں اس سے 10 گنا اور اضافہ ہو جائے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ بہرحال اس نوعیت کے کسی خطرے کی بنا پر اسلام کے قانون میں ترمیم یا تخفیف جائز نہیں ہو سکتی۔ دراصل ایسے تمام خطرات کی نوعیت یہ ہے کہ مثلاً
آپ قصداً اپنی حماقت سے یا مجبوراً اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک کثیف اور مضر صحت ماحول میں رہتے ہوں اور وہاں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا آپ کے لیے نہ صرف مشکل ہو رہا ہو بلکہ گندے لوگوں کی بستی میں آپ کے لیے گندگی اختیار کیے بغیر جینا تک دشوار ہو، ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کی ترمیم یا تخفیف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان اصولوں کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اپنے ماحول سے لڑ کر اسے پاک بنائیں۔ اگر لڑنے کی جرأت و ہمت نہیں اور اپنی کمزوری کی وجہ سے آپ اپنے ماحول سے مغلوب ہیں تو جائیے اور جو کثافتیں بھی آپ پر مسلط ہوں ان میں آلودہ ہو جائیے۔ آخر آپ کے لیے قوانین صحت میں ترمیم یا تخفیف کیوں کی جائے؟ اور اگر آپ واقعی ان قوانین کو غلط سمجھتے ہیں اور اس گندگی سے آپ کی اپنی طبیعت بھی مانوس ہو چکی ہے تو آپ اپنے لیے جو چاہے قانون بنا لیجئے۔ پاکی اور طہارت کے قانون میں تو ان لوگوں کی خواہشات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی جو گندگی کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر قانون کی طرح اسلامی قانون میں بھی حالات کے لحاظ سے شدت اور تخفیف کی گنجائش ہے، مگر ہر قانون کی طرح اسلامی قانون بھی اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ شدت یا تخفیف کا فیصلہ کرنے کے لیے حالات کو اسی نظر سے اور اسی اسپرٹ میں دیکھا جائے جو اسلام کی نظر اور اسلام کی اسپرٹ ہے۔ کسی مختلف نقطہ نگاہ سے حالات کو دیکھنا اور پھر تخفیف کی قینچی لے کر دفعات قانون پر حملہ آور ہو جانا تخفیف کی تعریف میں نہیں آتا، بلکہ یہ سادہ اور صریح تحریف ہے۔ جن حالات کو غیر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ کر قانون اسلامی میں تخفیف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایسے حالات میں تخفیف کی نہیں بلکہ مزید شدت کی ضرورت ہے۔ تخفیف صرف اس وقت کی جا سکتی ہے جبکہ قانون کے مقاصد دوسرے ذرائع سے پورے نہ ہو رہے ہوں بلکہ دوسری تمام قوتیں ان کو ضائع کرنے میں لگی ہوئی ہوں اور ان کے مقاصد کے حصول کا تمام تر مدار صرف تحفظات پر ہی آ ٹھہرا ہو، تو ایسی حالت میں صرف وہی شخص تخفیف کا خیال کر سکتا ہے جو قانون کی اسپرٹ سے قطعی نابلد ہو۔ پچھلے اوراق میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ اسلامی قانون معاشرت کا مقصد ضابطۂ ازدواج کی حفاظت، صنفی انتشار کی روک تھام اور غیر معتدل شہوانی تحریکات کا انسداد ہے۔ اس غرض کے لیے شارع نے 3 تدبیریں اختیار کی ہیں: ایک اصلاح اخلاق، دوسرے تعزیری قوانین، تیسرے انسدادی تدابیر یعنی ستر و حجاب۔ یہ گویا 3 ستون ہیں جن پر یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے، جن کے استحکام پر اس عمارت کا استحکام منحصر ہے اور جن کا انہدام دراصل اس پوری عمارت کا انہدام ہے۔ آئیے اب اپنے ملک کے موجودہ حالات پر نظر ڈال کر دیکھیے کہ ان تینوں ستونوں کا آپ کے ہاں کیا حال ہے۔ پہلے اپنے اخلاقی ماحول کو لیجئے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس کی 75% آبادی آپ ہی کی اگلی پچھلی کوتاہیوں کی وجہ سے اب تک غیر مسلم ہے، جس پر ایک غیر مسلم قوم حکمران ہے، جس پر ایک غیر مسلم تہذیب آندھی اور طوفان کی طرح چھائی چلی جا رہی ہے۔ پلیگ اور ہیضے کے جراثیم کی طرح غیر اسلامی اخلاق کے اصول اور غیر اسلامی تہذیب کے تخیلات تمام فضا میں پھیل گئے ہیں۔ آب و ہوا ان سے مسموم ہو چکی ہے، ان کی سمیت نے ہر طرف سے آپ کا احاطہ کر لیا ہے۔ فحش اور بے حیائی کی جن باتوں کے خیال سے بھی چند سال پہلے تک آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے وہ اب اس طرح عام ہو چکی ہے کہ آپ انہیں روزمرہ کے معمولات سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے بچے تک اخباروں اور رسالوں اور اشتہاروں میں فحش تصویریں روز دیکھتے ہیں اور بے حیائی کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کے بوڑھے اور جوان اور بچے سب کے سب سینما دیکھ رہے ہیں جہاں عریانی اور بے حیائی اور شہوانی محبت سے زیادہ دلچسپ اور کوئی چیز نہیں۔ باپ اور بیٹے، بھائی اور بہنیں، مائیں اور بیٹیاں سب ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھ کر علانیہ بوس و کنار اور اختلاط و ملاعبت کے مناظر دیکھتے ہیں اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ انتہا درجے کے گندے اور ہیجان انگیز گیت گھر گھر اور دکان دکان بج رہے ہیں اور کسی کے کان ان آوازوں سے محفوظ ہی نہیں۔ ہندی اور فرنگی اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین نیم اوریا لباسوں کے ساتھ پھر رہی ہیں اور نگاہیں ان لباسوں کی اس قدر خوگر ہو چکی ہیں کہ کوئی شخص ان میں کسی قسم کی بے حیائی محسوس نہیں کرتا۔
اخلاق کے جو تصورات مغربی تعلیم و تربیت کے ساتھ پھیل رہے ہیں ان کی بدولت نکاح کو ایک فرسودہ رسم، زنا کو ایک تفریح، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو ایک ناقابل اعتراض بلکہ مستحسن چیز، طلاق کو ایک کھیل، ازدواجی فرائض کو ایک ناقابل برداشت بندھن، توالد و تناسل کو ایک حماقت، شوہر کی اطاعت کو ایک نوع کی غلامی، بیوی بننے کو ایک مصیبت اور معشوق بننے کو ایک خیالی جنت سمجھا جا رہا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اس ماحول کے اثرات آپ کی قوم پر کیا پڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کی سوسائٹی میں اب غض بصر کا کہیں وجود ہے؟ کیا لاکھوں میں ایک آدمی بھی کہیں ایسا پایا جاتا ہے جو اجنبی عورتوں کے حسن سے آنکھیں سینکنے میں باک کرتا ہو؟ کیا اعلانی یا آنکھ اور زبان کی زنا نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا آپ کی عورتیں بھی تبرج جاہلیہ اور اظہار زینت اور نمائش حسن سے پرہیز کر رہی ہیں؟ کیا آج آپ کے گھروں میں ٹھیک وہی لباس پہنے جا رہے ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات؟ کیا آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں کو وہ لباس پہنتے نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو مسلمان عورت اپنے شوہر کے سوا کسی کے سامنے نہیں پہن سکتی؟ کیا آپ کی سوسائٹی میں فحش قصے اور عشق و محبت کے گندے واقعات بے تکلفی کے ساتھ کہے اور سنے نہیں جاتے؟ کیا آپ کی محفلوں میں لوگ خود اپنی بدکاری کے حالات بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس بھی کرتے ہیں؟ جب حال یہ ہے تو فرمائیے کہ طہارت اخلاق کا وہ پہلا اور سب سے زیادہ مستحکم ستون کہاں باقی رہا جس پر اسلامی معاشرت کا ایوان تعمیر کیا گیا تھا؟ اسلامی غیرت تو اب اس حد تک مٹ چکی ہے کہ مسلمان عورتیں صرف مسلمانوں ہی کے نہیں کفار کے ناجائز تصرف میں آ رہی ہیں۔ انگریزی حکومت میں نہیں، مسلمان ریاستوں تک میں اس قسم کے واقعات علی رؤوس الاشہاد پیش آ رہے ہیں۔ مسلمان ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور ان کے خون متحرک نہیں ہوتے۔ ایسے بے غیرت مسلمان بھی دیکھے گئے ہیں جن کی اپنی بہنیں کسی غیر مسلم کے تصرف میں آئیں اور انہوں نے فخریہ اس کا اظہار کیا کہ ہم فلاں کافر کے برادر نسبتی ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی بے حیائی اور اخلاقی انحطاط کا کوئی درجہ باقی رہ جاتا ہے؟ اب ذرا دوسرے ستون کا حال بھی دیکھیے۔ تمام ہندوستان سے اسلامی تعزیرات کا پورا قانون مٹ چکا ہے۔ زنا اور قذف کی حد نہ مسلمان ریاستوں میں جاری ہوتی ہے نہ برٹش انڈیا میں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو قانون اس وقت ملک میں نافذ ہے وہ سرے سے زنا کو جرم ہی نہیں سمجھتا۔ اگر کسی شریف بہو بیٹی کو کوئی شخص بہکا کر بدکار بنانا چاہے تو آپ کے پاس کوئی قانونی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے اس کی عصمت محفوظ رکھ سکیں۔ اگر کوئی شخص کسی بالغ عورت پر اس کی رضامندی سے ناجائز تصرف کرے تو آپ کسی قانون کے ذریعے سے اس کو سزا نہیں دلوا سکتے۔ اگر عورت علانیہ فحش کاری پر اتر آئے تو آپ کے پاس کوئی قوت ایسی نہیں جس سے آپ اس کو روک سکیں۔ قانون صرف زنا بالجبر کو جرم ٹھہراتا ہے، مگر جو لوگ قانون پیشہ ہیں ان سے پوچھئے کہ زنا بالجبر کا ثبوت کس قدر مشکل ہے۔ منکوحہ عورت کو بھگا لے جانا بھی جرم ہے، مگر انگریزی قانون جاننے والوں سے دریافت کیجئے کہ اگر منکوحہ عورت خود اپنی رضامندی سے کسی کے گھر جا پڑے تو اس کے لیے آپ کے فرما رواؤں کی عدالت میں کیا چارہ کار ہے۔ غور کیجئے، یہ دونوں ستون منہدم ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے نظم معاشرت کی پوری عمارت صرف ایک ستون پر قائم ہے۔ کیا آپ اسے بھی مسمار کر دینا چاہتے ہیں؟ ایک طرف پردے کے وہ نقصانات جن کو آپ نے اوپر گنایا ہے، دوسری طرف پردہ اٹھا دینے میں اخلاق اور نظام معاشرت کی کامل تباہی ہے۔ دونوں کے درمیان موازنہ کیجئے، مصیبتیں دونوں ہیں اور ایک کو بہرحال قبول کرنا ہے۔ اب آپ خود ہی اپنے دل سے فتویٰ طلب کیجئے کہ ان میں سے کون سی مصیبت کمتر ہے۔ بس اگر احوال زمانہ ہی پر فیصلے کا انحصار ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے احوال پردے کی تخفیف کے نہیں اور زیادہ اہتمام کے مقتضی ہیں، کیونکہ آپ کے نظام معاشرت کی حفاظت کرنے والے دو ستون گر چکے ہیں اور اب تمام دار و مدار صرف ایک ہی ستون پر ہے۔ تمدن اور معیشت اور سیاست کے مسائل آپ کو حل کرنے ہیں تو سر جوڑ کر بیٹھیے، غور کیجئے۔ اسلامی حدود کے اندر اس کے حل کی دوسری صورتیں بھی نکل سکتی ہیں، مگر اس کے بچے کچھ ستون کو جو پہلے ہی کافی کمزور ہو چکا ہے اور زیادہ کمزور نہ بنائیے۔
اس میں تخفیف کرنے سے پہلے کم از کم اتنی قوت پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان عورت بے نقاب ہو تو جہاں اس کو گھورنے کے لیے 2 آنکھیں موجود ہوں وہیں ان آنکھوں کو نکال لینے کے لیے 50 ہاتھ بھی موجود ہوں۔